اللہ ایک، نبی ایک، قبلہ ایک، قرآن ایک، حدیث ایک، لوگوں کو پھر رائے الگ الگ کیوں ہے؟ چلیے سنتے ہیں قاری عدنان کا یہ بیان، پھر آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سورت آل عمران ہے، پارہ نمبر 3 ہے اور آیت نمبر ہے 82۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آپ اس وقت کو یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا۔ وعدہ کیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، کتاب سے مراد ہے قرآن مجید، جب میں تمہیں قرآن مجید دے دوں، وحکمت، اور حکمت یعنی حدیث رسول تمہیں مل جائے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آ جائے۔ رسول کون سا؟ مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے پہلے انبیاء کی کتابیں، شریعت، وہ تمہارے پاس موجود ہے، اور وہ رسول آ کے ان کتابوں کی، اس شریعت کی تصدیق کر دے۔ اب پھر کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کو عالم ارواح میں اکٹھے کیا، ان کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آج ایک عہد کرو، ایک پکا وعدہ کرو کہ تمہاری شریعت، تمہاری کتاب جو آسمان سے اتری ہے وہ موجود ہو، اور میں جو شریعت تمہیں سمجھاؤں اور تم کو سکھا رہے ہو، اسی دوران اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید آ جائے، حدیث رسول آ جائے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مبعوث فرما دوں، نبی بنا کے بھیج دوں۔ تم آج مجھ سے وعدہ کرو کہ جب میرا آخری نبی آ جائے، نبوت کا اعلان کر دے، اور اس کے اوپر آسمان سے قرآن مجید اترنا شروع ہو جائے، اب تم میرے ساتھ وعدہ یہ کرو کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اپنی کتاب چھوڑ دو گے، تم اپنی شریعت کو چھوڑ دو گے، تم پھر تمام کے تمام انبیاء، جب میرا آخری نبی آ جائے گا اور قرآن مجید اتر جائے گا، تم سارے کے سارے اس رسول پر ایمان لے آؤ گے، اس قرآن پر ایمان لے آؤ۔ وعدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبیوں سے وعدہ کرو مجھ سے، جی کرو وعدہ۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، جی بتاؤ پھر کرو گے ایسا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کرتے ہو میرے ساتھ وعدہ؟ قالوا، تمام انبیاء نے کہا اقررنا، جی ہم نے اقرار کیا، اے اللہ جیسے تیرا حکم ہے ہم ایسے ہی کریں گے، جیسے ہی تیرا آخری نبی، آخری رسول آئے گا، قرآن مجید آئے گا، ہم اپنی شریعت کو چھوڑ کر اس نبی کی بات مانیں گے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے اس وعدے پر جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو میں بھی گواہ۔ بات پکی ہو گئی، عہد معاہدہ ہو گیا، بات پکی ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اب وعدہ ہو گیا ہے پکا، اگر تم میں سے کوئی بندہ بھی اپنے اس عہد سے مڑ گیا، اگر اس نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا، قرآن مجید پر ایمان نہ لایا، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر وہ میرے کاموں میں، میرے نزدیک وہ نبی نہیں بلکہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ نافرمان لکھ دیا جائے گا، فاسق ہے وہ۔ اللہ
آج کے مسلمانوں نے حضور کی شان، حضور کی عظمت، حضور کے مقام کو سمجھے نہیں۔ بس حضور کے نام کو چومو، بس حضور کا نام آئے جو اپنے ہاتھوں کو کھا جاؤ، حضور کے نام پہ کیک کاٹ کاٹ کے کھاؤ، حضور کے نام کے چاول بنا بنا کے کھاؤ، ایمان نہیں لانا، حضور کی بات کو نہیں ماننا، قرآن مجید کو چومو، چاٹو، اس کو پانی میں گھول گھول کے پی جاؤ، اس پہ ایمان نہ لانا۔ جو قرآن مجید میں احکامات لکھے ہوئے ہیں وہ ماننا نہیں ہے، بس صرف اس کے تعویذ بنا کے گلے میں لٹکاؤ۔ اگر بیمار ہو جاؤ تو اس کے اوراق کچھ تو پھاڑ دیتے ہیں، کچھ تو قرآن مجید کو کھول کے اس کی آیات لکھ لکھ کے ایک دوسرے پیج پہ پانی میں ڈال کے اس کو پیتے ہیں، کوئی گردنوں میں لٹکا لیتے ہیں، کوئی بازو پہ لٹکا دیتے ہیں، کوئی اس کی اپنی دکانوں میں لٹکا دیتے ہیں، اپنے گھر۔ یہ اتار لیں صاحب، یہ باندھا ہوا ہے، چلیں، اپنی دکانوں میں لٹکا دیتے ہیں، قرآن مجید کو لٹکایا ہوا ہے۔ کچھ اجہل جاہل ایسے ہیں جو کپڑوں پہ قرآن مجید لکھ کر مرے ہوئے انسان پہ ڈال دیتے ہیں، اس کی شرم گاہ پہ قرآن ڈالا ہوا ہے، اس کے پیروں والی جگہ پر کیا ڈالا ہوا ہے؟ قرآن۔ زندہ ہے اس کو پیٹ نہیں کرتا، زندہ ہے تو اس کو پیٹ نہیں کرتا، یہ قرآن پڑھا ہے، ایسے مڑ کے نہیں جائے گا، الٹے قدموں پہ چلا جائے گا۔ یہ حال ہے، یہ ادب ہے اور یہ احترام ہے۔ جب مر گیا ہے یہ وہی ہیں جو الٹے ہو کے چلنے والے ہیں۔ اب اس کے اوپر قرآن جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام بھیجا ہے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم رسول پر ایمان بھی نہیں لاتے ہو، قرآن مجید کو بھی نہیں مانتے ہو، تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے علاوہ کوئی اور دین ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان میں زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اس خالق کی مطیع اور فرما بردار ہیں، اور تمہیں اور اسلام چاہیے؟ آئے انسانوں، تم اپنے خالق اور مالک کی بغاوت کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں آنا چاہتے ہو؟ آسمان اور زمین کی اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے وہ سارے کے سارے فرما بردار ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے خالق اور مالک کی بات کو مانتے ہیں۔ اے انسان، تو یہ چاہتا ہے افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کے علاوہ اور دین چاہیے؟ جو مولویوں نے دین بنایا ہوا مولویوں والا دین ہو، جو پیروں نے گھڑ گھڑ کے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ایسے اپنی طرف سے بنا کے دین پیش کر دیا، وہ چاہیے؟ آج اس معاشرے میں جو دین چل رہا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ کون سا ہے؟ یہ بریلوی کون ہے؟ یہ دیوبندی کون ہے؟ یہ شیعہ کون ہے؟ یہ دین اسلام کو مانتے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے، ایک عمل چھوٹا ہو یا بڑا، ایک عمل بھی۔ میں یہ بات بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، وہ نماز ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، وہ عشر ہو، وہ عمرہ ہو، وہ کوئی بھی عبادت ہو، ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو آسمان سے شریعت اتری ہے اس کے مطابق